قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات مل کر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ مولانا رفیق احمد یاسینی صاحب دام ظلہ، عزیز القدر، سرمایہ اہل سنت، جناب محترم حضرت مولانا محمد عامر اویسی صاحب، اور بانی پروگرام میزبان محفل عزت مآب جناب محترم حاجی بشیر احمد صاحب، آپ کے برادران، اللہ رب العزت اس پاکیزہ ببرکت سجائی گئی محفل میلاد کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے پھل کھا لیا کرو، وہاں سے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغات کا تعلق تو عالم آخرت کے ساتھ ہے، دنیا میں جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو حق کی ترجمان ہے، چونکہ اس سے یہ جملے صادر ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ نے کہا بات تو سچی ہے پر آقا سے پوچھیں تو صحیح، آقا آپ نے تو فرمایا تھا جنت کے باغات آخرت سے ہیں، آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، پر دنیا میں بتاؤ تو صحیح جنت کے باغات ہیں کون سے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، ذکر کی جو مجالس ہیں، محافل ہیں، جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، یہی جنت کے باغات ہیں۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، یہی جنت کے باغات ہیں۔
جام بشیر احمد صاحب نے اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، ذکر خدا بھی کرا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا جس ٹکڑے کے اندر حضور کے ذکر کی محفل سجی ہے یہ عام نہیں، زبان مصطفیٰ کے بقول وہ زبان کہ وما ينطق عن الهوى ہے، جس کو کن کی کنجی کہتے ہیں، اس زبان سے مصطفیٰ نے فرما دیا یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ اس دنیا میں مسجدیں بھی جنت کے باغات ہیں، اور یہاں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی ہیں وہ بھی جنت کے باغ ہیں۔ سنیو کتنے خوش نصیب ہو، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہو اور کراتے ہو، یہ عام بات نہیں، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے اور درجہ قبولیت کو پہنچی ہوئی بات ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ذکر مصطفیٰ کے بغیر صرف ذکر خدا ہونا وہ بھی مردود ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ شیطان ذکر خدا کا قائل تھا، پر اگر قائل نہ تھا تو ذکر محبوب کا قائل نہ تھا۔ اللہ نے فرما مردود، اگر تو ذکر محبوب کا قائل نہیں تو پھر میرے کام کا بھی نہیں ہے، میرے کام کا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا نا مولا تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرما اچھا تو گمراہ کرے گا، پھر میں بھی انہیں کہہ دوں گا کہ اے میرے بندو، چونکہ شیطان نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے سارے بندوں کو دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے گمراہ کروں گا، آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، ہر طرف سے آ کر ان پر حملے کروں گا، ان پر وار کروں گا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او بدبخت، تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میرے جو خاص بندے ہیں وہ شیطان نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، مولا تیرے خاص بندوں پر تو میرا بھی بس نہیں چلے گا۔ میں نے کہا یہ شیطان ہے، یہ قرآن ہے نا، شیطان بھی بے بس ہو گیا کہ ولیوں پر، غوثوں پر، کتبوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، نبی کے صحابہ پر اور حضور کی آل پر شیطان کا بھی بس نہیں چلتا ہے۔ اچھا ایمان سے بتانا، امام حسین رب کے چیدہ چنیدہ برگزیدہ بندے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ الا عبادک منہم المخلصین، یہ الفاظ ہیں شیطان کے، رب نے قرآن میں ذکر کر کے تیرا میرا عقیدہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کہتا ہے تیرے چنے ہوئے بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مردود تو انہیں گمراہ کرے گا، میں انہیں کہہ دوں گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے میرے بندو سچوں کی صحبت اختیار کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری کشتی کو بیڑے لگا، تمہارے بیڑے کو کنارے لگانا میرا کام۔ یہ نیک بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ میں نے کہا اہل بیت، اغواس، اقطاب، ابدال، یہ ولی، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ سارے خدا کے مخلص ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ امام عالی مقام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی تھے، بغاوت کا الزام لگائے، میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تو امام حسین کو باغی کہتا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو شیطان کا سر بھی جھک گیا ہے، شیطان بھی بے بس ہو گیا۔ وہ حسین تو وہ ہے رب کا ایسا برگزیدہ بندہ ہے، شیطان بھی کہتا ہے میرا بس نہیں چلتا۔ میں نے کہا شیطان بے بس ہو گیا، وہ عزت حسین پہ حملہ نہیں کر سکتا، شیطان بے بس ہے، وہ عزت حسین پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، میں کہ شیطان تو ہو گیا بے بس، مگر شیطان کا چیلا اب بھی بک بک کر رہا ہے۔ بولو ذرا۔ میں نے کہا یہ جو شیطان کے چیلے ہیں یہ اب بھی اکسا رہے ہیں قوم کو۔ شیطان کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا حسین تو وہ ہے، خدا کی قسم سرکار تھے سجدے کے اندر، امام عالی مقام آ کر پشت پر سوار ہو گئے، میرے آقا نے اس وقت تک اپنا سر مبارک نہیں اٹھایا جب تک حسین نے تسبیح کو 72 بار نہیں پڑھ لیا۔ کتنے بار؟ 72 بار۔ اچھا یہ تو نبی کا سجدہ ہے،
نبی کی دعا کی کیا شان ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں 15 شعبان المعظم کی رات تھی, میں نے اپنے حجرے میں حضور کو نہ پایا, میں تلاش میں نکلی, چلتے چلتے فرماتی ہیں مسجد نبی کے ساتھ کا جو قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے, میں جنت البقیع میں پہنچی. میں کیا دیکھتی ہوں, سرکار آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے حضور دعا کر رہے ہیں, سرکار کے مبارک کندھوں سے چادر سرک رہی ہے, حضور دعا کر رہے ہیں. دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ مولا میری امت کی بخشش فرما, میری امت کی بخشش فرما دے. حضور امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اور حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں میں جب گئی نا, سرکار نے فرمایا من آتن, آنے والا کون ہے؟ میں نے کہا انا عائشہ. حضور نے فرمایا من عائشہ, کون عائشہ؟ ہائے ہائے کون عائشہ؟ میں نے کہا بنت ابی بکر الصدیق, ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا من ابو بکر, کون ابو بکر؟ میں نے کہا ہوا ابن ابی قحافہ, وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. اللہ اکبر. حضور کے سوال سنتی گئی, مجھ پر فرماتی ہیں کہ ایسی کیفیت طاری ہوتی گئی کہ میں نے کہا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کون عائشہ, کون ابو بکر, کون ابو قحافہ؟ اللہ اکبر. سیدہ عائشہ فرماتے جب حضور نے یہ فرمایا نا تو میں نے اب سوال کرنا بند کر دیا, میں نے آگے سوال نہ کیا. کیوں کہ سرکار پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی, خدا کے ساتھ محویت کا, انہماک کا, استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ما سوی اللہ کی خبر ہی نہ ہوتی تھی. کئی بار ایسا ہوا جبرائیل ساتھ بیٹھا بیٹھا چلا جاتا تھا, نبی علیہ السلام توجہ ہی نہ فرماتے تھے, توجہ ہی نہ فرماتے تھے. اور کبھی میکائیل, اسرافیل, میں نے کہا بڑے بڑے فرشتے آ کر بیٹھ کر چلے جاتے تھے, مصطفیٰ توجہ ہی نہ کرتے تھے. اور کبھی حال یہ ہوتا تھا کہ حضور کے ہاتھ سے مدینے کی بڑھیا پکڑ کر کسی مدینہ کی گلی میں لے کر چلی جاتی ہے, میرے نبی گلی میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں, اس بڑھیا کی باتیں سنتے رہتے ہیں. میں نے کہا اللہ اکبر. یہی تو علماء نے لکھا نا, اور سابقہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو نبی خدا کا دیدار کرے گا, معراج پہ جائے گا, اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے ایک رات کو وہ اتنا بلند و بالا سفر کرے گا جی کہ مکہ سے آئے گا مدینہ, مدینہ سے آئے گا بیت اللحم, بیت اللحم سے آئے گا مزار موسیٰ پر, مزار موسیٰ سے آئے گا بیت المقدس, بیت المقدس سے پھر جائے گا پہلے آسمان پر, پھر دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے آسمان پر, پھر چوتھے پر, 7 آسمانوں کو عبور کر جائے گا, سدرہ سے آگے چلا جائے گا, لوح و قلم سے آگے, عرش اعظم سے آگے, لا مکان کی بلندیوں تک پہنچے گا, پھر راتوں رات واپس آئے گا. اور دیر کتنا لگے گی؟ فرما سرے عرش گئے اور آئے محمد, کنڈی بھی ہلتی رہی, بستر بھی گرم رہا, اتنا طویل سفر کر کے جائے گا, پھر واپس آئے گا. فرما سفر کا عالم بھی دیکھو, بلندیوں کا عالم بھی دیکھو, رفت کا عالم بھی دیکھو, مگر یہی مصطفیٰ, اس کی نشانی یہ ہے جب واپس آئیں گے معراج کی صبح کو ایک بڑھیا کا بورا اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے. زندہ باد, زندہ باد. توجہ ہے؟ فرمایا اس نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ لا مکان کی بلندیوں تک پہنچیں گے, رفت مصطفیٰ کا عالم یہ, لیکن جب واپس آئیں گے اسی معراج کی صبح کو ایک بڑھیا کا بورا اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے اور اس کے گھر تک پہنچائیں گے. میں نے کہا مقام کا عالم یہ ہے اور عاجزی کی شان یہ ہے. میں نے کہا اگر عاجزی سیکھنی ہے میرے نبی سے سیکھ. حضرت جبرائیل بھی بیٹھے بیٹھے چلے جاتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے آگے کچھ نہ کہا, میں خاموش ہو گئی. اللہ اکبر. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار چونکہ انہماک کے عالم میں تھے نا, میری طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی. علماء فرماتے ہیں, مگر علماء عام نہیں, جو عشاق ہیں, صوفیاء ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آج جیسے حضور نے سیدہ عائشہ سے پوچھ لیا نا من عائشہ, کون عائشہ, من ابو بکر, کون ابو بکر, من ابو قحافہ, کون ابو قحافہ, فرما آج
اگر سیدہ عائشہ بھی سوال کر لیتی تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے. سیدہ عائشہ کیا سوال کر لیتی؟ سیدہ عائشہ سوال کر لیتی من انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی بتائیں آپ کون؟ ہائے ہائے یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کون؟ فرمائیے سوال کر لیتی اور نور و بشر کے سارے جھگڑے ہی چھٹ جاتے، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے، یہ عقدہ حل ہو جاتا، اسی رات ہی حل ہو جاتا. مگر سیدہ عائشہ سوال نہ کر سکی نا. آج سوال کرتی تو حضور بتا دیتے من تن بودم تو من بودی، من جانشو دم تو جانشو دی، تا کسن گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری. آج مصطفیٰ خدا سے ایک ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو کوٹ کے گھوٹ نے فرمایا نا ہاں احدی او ہے احمدی او ہے میم دے اولے دلڑی بو ہے دھیان کریں فرید اران عشق اساڈا دین ایمان، عشق اساڈا دین ایمان. ایک ہے ایک دی ہر دم سکھ ہے جرا ایک کو نو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. اللہ اکبر کیا بات ہے. اسی لیے تو فرمایا نا انا عرب بلا عین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انا احمد بلا میم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ولی الہند کی زبان سے یہ حدیث پاک بیان ہوئی. میں نے کہا اللہ اکبر. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اللہ اکبر. یہ نور و بشر کے جھگڑوں میں پھرتے ہیں. میں نے کہا مولا علی سے پوچھنا پھر. وہ ہجرت والی رات حضور نے فرمایا علی میرے بستر پر آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ میرے بستر پر آ جاؤ. کل امانتیں دے کر آ جانا. میں مصطفیٰ رب کا حکم ہوا ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں. ہائے ہائے. میں نے کہا کبھی اگر وقت آئے نا رب کے دین کے لیے مکہ جیسا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے. مکہ جیسا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے. میں نے کہا آج لوگ دین کی خاطر اپنی دکان نہیں چھوڑتے، وہ دین کی خاطر اپنا گھر نہیں چھوڑتے، دین کی خاطر کاروبار نہیں چھوڑتے، دین کی خاطر میں نے کہا دنیا کو نہیں چھوڑتے. اور میرے نبی نے مکہ جیسے وطن کو، رب نے فرمایا محبوب جس وطن کے اندر تو اگر حرم کعبہ میں جا کر نماز پڑھے لوگ تیرے جسم پر اوجھڑیاں ڈال دیں اور طائف کے پاگل تجھے پتھر مارے، اے حبیب یہ تجھے ستائیں، تیرے بلال کے جسم پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیں اور تیرے عمار کو انگاروں پہ لٹائیں اور ان کی والدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیں. محبوب جس وطن کے اندر تیری اور تیرے غلاموں کی زندگی 2 بھر کر دی گئی، اجیرن کر دی گئی، اس وطن کو خیر باد کہہ دے. جہاں دین محکوم بن کے رہے وہ رہنے کی ضرورت نہیں، اس وطن کو اختیار کر جہاں دین حاکم بن کر رہے. توجہ فرمائیں. وہاں جا جہاں دین حاکم بن کر رہے. دین کیا بن کر رہے؟ حاکم بن کر رہے. حضور نے مکہ کو چھوڑا مدینہ چلے. کیوں؟ کہ یہاں دین بن رہا ہے محکوم. مدینہ جائیں گے تو دین بن جائے گا حاکم. دین حکمرانی کرنے آیا ہے، حضور کا دین غلامیاں کرنے نہیں آیا. اس لیے مسلمانوں ذرا توجہ کرو. کبھی کبھار مکہ جیسا پیارا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے. میں نے کہا وہ مکہ جس میں خانہ کعبہ بھی ہے، جس میں غلاف کعبہ بھی ہے، جس میں مطاف بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، مینا بھی ہے. میں نے کہا جہاں پر بہت بڑی بڑی زیارتیں بھی ہیں، جہاں 120 روزانہ خدا کی رحمتیں بھی اترتی ہیں. میرے مصطفیٰ نے دین کی خاطر وہ پیارا وطن چھوڑ کے بتا دیا. اور میرے غلاموں اگر کبھی وقت آ جائے دین پر تو مکے جیسا وطن بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے. مکہ جیسے وطن کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کی چپ پہ صدقے جاؤں ہے. نام کسی وڈیرے کا تو نہیں لیا جا رہا، تیرے نبی کا نام لیا جا رہا ہے. ذرا اچھا بول بلند آواز کے ساتھ، محبت کے ساتھ سینے کا زور لگا کر ایک بار. میں نے کہا آج حضور کی خاطر بولے گا نا، کل حضور تیری خاطر بولیں گے. میں نے کہا ایک کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے. لب پہ ہمارے تیرے
بس اس ایک سہارے کی بات ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک اشارے کی بات ہے. میں نے کہا چاہتا ہے نا تو اگر قیامت کے دن سرکار کا اشارہ ہو جائے, آج تو بھی تو حضور کے نام پہ بولنا, آج لے ان کی پناہ, آج مجد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. حضرات گرامی, مکہ جیسا پیارا وطن میرے نبی نے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ, امانتیں ادا کر کے آ جانا. حضرت علی بستر پر سوئے, کافروں نے آ کر چادر اوپر سے ہٹائی نا, حضرت علی چادر تان کر بڑے مزے کے ساتھ حضور کے بستر پر لیٹ گئے. جب کافروں نے چادر ہٹائی, کیا دیکھتے ہیں؟ نبی نہیں ہے, نبی کا ویر علی ہے. علی المرتضی لیٹے ہیں. اللہ اکبر. کافروں نے کہا یہ تو علی ہے, اگر علی کو ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا, پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. سارے قریشی اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ ہم سے انتقام لیں گے, بدلہ لیں گے. مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو انہوں نے کچھ نہ کہا. بہرحال علی آرام سے سوتے رہے. جب مولا علی صبح اٹھے نا, کسی صحابی نے پوچھا علی بتاؤ رات نیند کیسی آئی؟ حضرت مولا علی نے فرمایا یارو آج تک اتنا میٹھی نیند آئی ہی نہیں جیسی نیند حضور کے بستر پر آئی ہے. کہا علی وہ کیسے؟ تو تلواروں کے سائے میں تھا, تو نیزوں کے سائے میں تھا, تیروں کے سائے میں تھا. ہر طرف سے کفار تلواریں اٹھائے, نیزے اٹھائے, تیر اٹھائے کھڑے ہوئے تھے کہ آج نبی باہر آئیں گے تو ہم تیروں کی بارش کر دیں گے, تلواریں چلا دیں گے. اے علی کیسے میٹھی نیند آئی؟ علی نے فرمایا کن کی کنجی جو ہے نا زبان مصطفیٰ, نکل جو گیا تھا. علی سو جا, صبح امانتیں دے کے آنا, صبح امانتیں دے کے آنا. بس مصطفیٰ نے جو فرما دیا کہ صبح میں نے امانتیں ادا کرنی ہے, میں سمجھ گیا موت نہیں آئے گی. آج رات کوئی قتل نہیں کر سکے گا, کوئی شہید نہیں کر سکے گا. میں نے کہا حضور پر بھروسہ کر, خدا کی عزت کی قسم پھر دیکھ شان کیسے بڑھتی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے فرمایا آج بڑی میٹھی نیند آئی ہے. حضرت علی المرتضی بستر پہ لیٹے, سرکار اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے, گھر مبارک سے باہر تشریف لائے, اور حضور چھپ کر نہیں آئے, پردے پہن کر نہیں آئے, حضور برقعے میں نہیں آئے. ہائے ہائے, میرے آقا سرے عام آئے اور کھلے بندو آئے, سب کے سامنے آئے. میں نے کہا ہو لیڈر سچا, نڈر, بے باک, تو پھر پردے پہن کر کیوں آئے؟ میں نے کہا اگر لیڈر ہو نڈر اور بے باک تو پھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے تو برقعے پہن کر نکلے. میں نے کہا پہ لیڈر کیسا ہے؟ توجہ کر, توجہ ذرا. العاقل تکفیہ الاشارہ, عقل مندانو نکتہ کافی, لوڑ نہیں دفتر دی. میں نے کہا دیکھ مجدد پاک کا, خدا کی قسم جس کے اندر جذبہ کار فرما ہے, آج وہ بھی اگر ٹانگوں سے تو معذور ہے مگر نکلتا ہے تو برقعے پہن کر نہیں نکلتا ہے. میں نے کہا وہ بھی نبی کی عزت و ناموس کے لیے سرعام نکلتا ہے. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی گھر سے باہر آئے, پردے پہن کر نہیں آئے, برقعے پہن کر نہیں آئے, سرعام آئے. حضور کے گھر کے باہر تھے 40 کافر, 80 آنکھیں, مگر کوئی دیکھ نہ سکا, مگر کوئی دیکھ نہ سکا. توجہ کرنا میری طرف, کوئی دیکھ نہ سکا. میں نے کہا آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد پاک کی محفل سجاتے ہو اور کہتے ہو حضور آئیں گے, اور کہتے ہو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آج جام صاحب بھی فرما رہے ہوں گے یا رسول اللہ میرے ویڑے کو بھی آباد فرمائیں, ادھر بھی نظر کرم فرمائیں. میں نے کہا حضور جسمانی لحاظ سے تشریف لائیں تو آپ کی مرضی, ورنہ علماء نے لکھا ہے پڑھ زرکانی کو, پڑھ کستلانی کو, پڑھ اسکلانی کو, پڑھ شیخ محقق کو, پڑھ مجدد پاک کو, پڑھ امام احمد رضا کو. انہوں نے لکھا لأن روحہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی بیوت المسلمین. عربی پہ بھی بول لیا کر, اتنا ڈلی سبحان اللہ اونچا بول, دل کی آواز کے ساتھ بولا ہے. یہ بھی حضور کی زبان ہے, ذرا پیار کیا کر. اللہ اکبر. علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں نبی پاک کی جو روح پاک ہے ہر مومن مسلمان کے گھر میں موجود ہے, ہر مومن مسلمان کے گھر میں
موجود ہے. حضور کی حدیث پاک ہے اگر مالدار بننا چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو، 3 کام تم کر لو، مالدار بن جاؤ گے. میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں. کون سے 3 کام؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں آؤ نا، جب گھر میں آؤ تو پھر سلام کرو. کیا کرو؟ سلام کرو. آج کل ہمارے معاشرے میں رواج ہے بیوی کو سلام نہیں کرتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو. السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ تجھ پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. میں نے کہا ساری دنیا تمہاری سلامتی والی دعا کی مستحق ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے؟ آئے گھر میں آ سلام کر، بیوی بھی بیٹھی ہے اسے بھی سلام کر. اگر بیوی آتی ہے شوہر کو سلام کرے. یہ شرن کوئی ناجائز کام نہیں. جٹیں دے بڑا ہوئے مسلم بول ذرا اونچی آواز نال. میں نے کہا شرن کوئی ناجائز و حرام نہیں، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو سلام کرے، یہ سنت ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اجنبی عورت اگر وہ جوان ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، بڑھیا ہو تو اسے سلام کر سکتے ہیں. حضرات گرامی حضور نے فرمایا گھر آؤ تو سلام کرو. یہ نہیں کہ گھر کا دروازہ گزرے تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، فلاں چیز یہاں کیوں پڑی ہے. فرمایا گھر میں آ کر نرغے نہ دو، گھر میں آ کر نخرے نہ دکھاؤ. گھر میں جو ہی داخل ہو وہ فرمایا سلام کرو. اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی. حدیث پاک ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے سلام آپ، اے نبی آپ پر سلام ہو. میں نے کہا نبی کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ پڑھنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو. میں نے کہا عاشقوں کو پڑھو گے تو عشق پیدا ہوگا. اگر ان لوگوں کو پڑھو گے نا جو خشک ہیں، خشک، وہ جیسے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک خشک مولوی صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو نبی کی یاد میں 1000 چراغ جلا کے بیٹھا ہوا ہے. کتنے؟ 1000 چراغ. یہ جو ہم لیٹنگ کرتے ہیں نا، چراغاں کرتے ہیں نبی کی یاد میں، یہ بزرگوں کی سنت ہے اور خدا کی بھی سنت ہے. خدا نے کیسے چراغ لگائے؟ میں نے کہا سب نے لکھا ہے کہ نبی کریم اس دنیا میں آئے نا، آپ کے سبب سے رب نے ساری کائنات بنائی اور سجائی، حتیٰ کہ یہ چاند، ستارے، سورج، سیارے، یہ کمکمے، یہ سورج، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے نور سے ہے اور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. مصطفیٰ کے نور سے ہے اور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. میں نے کہا رب نے ساری کائنات سجائی مصطفیٰ کی خاطر ہے، اور پھر مصطفیٰ کی خاطر اگر چراغاں کریں گے تو ہم تو جانتے ہیں صدقہ رسول اللہ کا مل رہا ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. 1000 چراغ جلائے اور مولوی صاحب بڑے خشک تھے. انہوں نے کہا یار یہ فضول خرچی ہو رہی ہے. تو وہ جو عاشق رسول تھا نا، اس نے کہا اگر ہو رہی ہے فضول خرچی تو پھر بجھا کے دکھاؤ. ہائے ہائے توجہ ہے، پھر بجھا کے دکھاؤ. مولوی صاحب آگے بڑھے، انہوں نے پھونک ماری، پھونک بڑے زور سے ماری، مگر وہ نہ بجھا. دوسرے کو پھونک لگائی، وہ بھی نہیں بجھا. تیسرے کو پھونک لگائی، وہ بھی نہیں بجھا. اے مولوی صاحب کے اوپر نیچے سے پھونکیں نکلتی رہی مگر چراغ نہیں بجھا. پھر وہ عاشق رسول کہنے لگا مولوی جی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس نے بڑے پھونکے لگائے مگر چراغ نہ بجھے. کہا مولوی جی یہ چراغ نہیں بجھیں گے، اس میں کوئی دنیا کا نہیں، عشق مصطفیٰ کا تیل چل رہا ہے. بڑی دلی سبحان اللہ. مجھے تھے بیٹھو کیا وجہ ہے؟ لگتا ہے مجھے تھے بیٹھے نا. اچھا اتنے بڑے سورج نے اگر گرم نہیں کیتا تھا، میرے کو لگ دیا بھائی کیشا گرم کر ہی نہیں سکتی ہے. بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. ہے امام غزالی کی بات یار آپ کو سنائی. کس کی؟ امام غزالی کی. کون ہے امام غزالی؟ معراج کی رات چھٹے آسمان پر جس کو میرے نبی نے بلایا، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نا مول آقا آپ نے جو فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں
وہ میری امت کے علماء کے پاس ہوں گی. جیسا کام بنی اسرائیل کے نبی کرتے ہیں ویسے کام میری امت کے علماء کریں گے. یا رسول اللہ کسی عالم کا دیدار تو کراؤ. تو حضور نے، ابھی امام غزالی دنیا میں آئی نہیں تھے، حضور نے روح غزالی کو آواز دی. روح غزالی کو آواز دی، روح غزالی چھٹے آسمان پہ حاضر ہو گئی. حضور نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ میری امت کا ایک عالم ہے، دیدار کر لو اور ملاقات کر لو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اے غزالی مسبک، تیرا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے کہا اسمی محمد بن محمد بن محمد بن محمد. توجہ ہے، ایندے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. ایک نبی دا نام تھوڑا گندا بیٹھا، بولو ذرا محبت نال. محمد بے شک اپنے نام کے ساتھ لگاؤ، مگر اس کے اوپر وہ سواد کی ڈنڈی لگا دیتے ہیں. ہم سکول میں پڑھتے تھے تو استاد صاحب جب وہ تختی کے پونے ڈال دیتے تھے نا، پونے جان دو نا، پونے پانڈے میں نہا والا اون دے اوتے محمد دا نام آویا تے والا سواد دی ڈنڈی دے کھڑے نے ہن. اے سواد دی ڈنڈی ہر محمد والے لفظ تے نہیں لاونی چاہیے جڑا اساڈے نام دا حصہ ہے، اساڈے نام دا جز ہے، اتھا نہیں لاونی چاہیے. کیوں کہ اے اساڈے نام دا حصہ ہے، اے اسارے نام دا حصہ ہے. نبی پاک دا نام لکھنا ہوئے والے اتھا لاؤ، لیکن اتھا بھی صرف سواد دی ڈنڈی نہ لاؤ، پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کاتب تھا، کاتب، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، کہا یار بتا قبر میں کیا گزری؟ ما فعل اللہ بیکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا رب نے مجھے بخش دیا. کہا کیوں؟ کہا ایک عمل کی وجہ سے. میں چونکہ پینٹر تھا، میں چونکہ منشی تھا، لکھا کرتا تھا، کاتب تھا، جب نبی پاک کا نام آتا تھا نا میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ دیا کرتا تھا. رب نے فرمایا بس اسی کی اس ایک ادا کے صدقے میں نے اسے بخش دیا ہے. اے فرشتوں، اس کا حساب نہیں ہے، اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دو. جس نے میرے مصطفیٰ کے نام کا ادب کیا ہے، میں مصطفیٰ، میں خدا اس مصطفیٰ کے نام کے ادب کی برکت سے بخش دیتا ہوں. اللہ اکبر. حضور کے نام پر صرف ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم. امام غزالی نے کیا کہا؟ میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی 14 پشتوں کے اندر ہر کسی کا نام محمد تھا، ہر کسی کا نام محمد. اس محمد نام سے پیار کرو. خدا کی عزت کی قسم، ایک قبرستان ہے عرب کے اندر جس کا نام ہے المقبرۃ المحمدیین. کیا نام ہے؟ المقبرۃ المحمدیین. کہ اس قبرستان میں صرف وہی دفن ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اس قبرستان کے اندر جو بندہ بھی مدفون ہے اس کا نام محمد ہے اور اپنے وقت کا محدث ہے، عالم ہے. ایک قبرستان ہے عرب کے اندر. محمد نام سے پیار کرو، احمد نام سے پیار کرو، فاطمہ نام سے پیار کرو، عائشہ نام سے پیار کرو، زینب سے پیار کرو، حسن نام سے پیار کرو، حسین نام سے پیار کرو. آج یہ کفار انہی ناموں سے چڑھتے ہیں اور ان ناموں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، نبی کے ساتھ عشق کا سچا ثبوت دے کر اپنے بچوں کے نام انگریزوں والے نہ رکھو، یہودیوں والے نہ رکھو، ہندوؤں والے نہ رکھو، سکھوں والے نہ رکھو. آج بڑے بڑے گھرانوں کو دیکھا جا رہا ہے، نام پوچھا جاتا ہے یہ فلاں نام ہے فلاں. میں ایک جگہ پر گیا تو نام پوچھا میزر، پتہ نہیں میزر کیا ہوتا ہے، مبریز پتہ نہیں یہ کیا ہوتے ہیں. اس طرح کے عجیب و غریب نام. بے مقصد نام نہیں ہونا چاہیے، نام با مقصد ہو. رب نے ہمیں ایسے سونے نام دیے، 1,24,000 انبیاء میں جن کے نام قرآن میں آئے وہ رکھو. اپنے آقا کا نام رکھو. سرکار فرماتے ہیں جس دسترخوان پر محمد نام کا بندہ ہو وہ دسترخوان کبھی بے برکت نہیں ہوتا. اس دسترخوان میں برکت ہوتی ہے. جس مجلس کے اندر محمد یا احمد نام کا بندہ ہو وہ مجلس میں برکت نہیں ہوتی. فرمایا جس میٹنگ میں لوگ بیٹھیں مشورہ کریں محمد نام کا بندہ آ جائے وہ میٹنگ، وہ مشورہ، وہ محفل کامیاب اور برکت والی ہو جاتی ہے. محمد نام کی کیسی برکتیں ہیں. قیامت کے دن نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، او محمد نامی بندے جنت میں داخل ہو جاؤ. ہائے ہائے،
جنت میں داخل ہو جاؤ. جس کا نام محمد ہوگا وہ دوڑنے لگ جائیں گے, وہ دوڑنے لگ جائیں گے. فرشتے آگے روک دیں گے, جیسے یہ سیکورٹی والے پولیس والے روکتے ہیں نا, فرشتے دوڑ کر روکیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں انہیں کیوں روکتے ہو؟ عرض کریں گے فرشتے مولا یہ تو گناہگار ہیں, ان کا نام اعمال گناہوں والا بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا ہلکا ہو گیا. مولا یہ تو عذاب کے مستحق ہیں, یہ تو جہنم میں جائیں گے. رب فرمائے گا فرشتوں نام محمد کی برکت سے اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتے. بتاؤ ان کے گناہوں کو دیکھوں یا یار کے نام کو دیکھوں؟ فرما مصطفیٰ کے نام کی برکت سے کھول دو جنت کے دروازے, یہ سارے جنت میں چلے جائیں, یہ سارے جنت میں چلے جائیں. زندہ باد. میں نے کہا نام محمد کی برکت سے رب گناہوں کو نہیں دیکھے گا, رب مصطفیٰ کے نام کو دیکھے گا. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مجد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. میں عرض کر رہا تھا 40 کافر ہیں, 80 آنکھیں ہیں, میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں, مگر کسی کافر کو میرے آقا نظر نہ آئے, نظر نہ آئے. آج بھی کہتے ہیں ہاں جی تم کہتے ہو کہ حضور ہماری محفل میں آئیں گے, فلاں بزرگ نے حضور کو دیکھا, فلاں نے حضور کو دیکھا. کیا مردے بھی نظر آتے ہیں؟ معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. میں نے کہا اگر تجھے نظر نہ آئے تیری آنکھ کا قصور ہے, پھر اپنا چیک اپ تو جا کے کرانا, ذرا ٹیسٹ تو کرانا, کہیں رشتہ انہی سے تو نہیں ملتا جنہیں نبی نظر نہیں آتا. میں نے کہا 40 کافر ہیں, 80 آنکھیں ہیں, مگر کسی کو نظر نہ آئے. حضور گئے صدیق اکبر کے گھر, ابو بکر باہر کھڑے تھے. میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ چوٹی کا امام ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا, جن کی کتاب سبع سنابل شریف کو نبی پاک کے ہاتھوں میں دیکھا گیا, نبی پاک کے ہاتھوں میں دیکھا گیا, حضور نے پسند فرمائی. وہ میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر باہر کھڑے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ. حضور گئے نا, سرکار نے فرمایا ابو بکر باہر کھڑے ہو. حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا آپ آ گئے, چلیں پھر. حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کس نے کہا؟ عرض کیا آقا یار میرے گھر آئے مجھے پتہ بھی نہ ہو, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا 40 کافر باہر کھڑے تھے, میرے نبی درمیان سے گزر گئے پر نظر بھی کسی کو نہ آئے. میں نے کہا اگر دل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو ابو بکر دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں, ابو بکر دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا جانا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھ, اے سعدی تجھے کون نظر آیا تھا؟ معاذ اللہ مردہ یا زندہ؟ شیخ سعدی نے نعت بنائی نا, بلغ العلا بکمالہ, پہنچے بلندیوں کو اپنے کمال کے ساتھ, کشفت دجا بجمالہ, کھولا اندھیروں کو اپنے حسن و جمال کے ساتھ. کیسے میرے آقا نے اندھیروں کو روشن کیا؟ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں سرکار کو لے کر گئی نا قبیلہ بنو سعد, فرماتی ہیں رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا. آپ فرماتی ہیں امشی بانوار وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم جب رات کو جا رہے تھے نبی کے چہرے کی روشنی پر چلتے جا رہے تھے, نبی کے چہرے کی روشنی پر. فرما لائٹ ایسی تھی چہرے مبارک سے, انوار نکل رہے تھے. امشی بانوار وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر سے روشنیاں نکل رہی تھی, ہم انہی روشنیوں میں چلتے جا رہے تھے, سفر کرتے جا رہے تھے. اللہ اکبر, ایسا حسین و جمیل چہرہ, کشفت دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. یہ چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا. رات کو سوئے, آقا کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا سعدی پریشان کیوں ہو؟ شیخ سعدی کہتا ہے یا رسول اللہ پریشان اس وجہ سے ہوں, نعت لکھی ہے اور نعت بڑی خوبصورت لکھی ہے, مگر چوتھا مصرع نہیں بن رہا. حضور نے فرمایا سعدی سناؤ گے؟ عرض کی حضور سناؤں گا. فرما پڑھو. سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ, کشفت دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. رک گئے. حضور نے فرمایا سعدی پڑھو نا, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میں نے کہا سعدی سے پوچھ تجھے مردہ نظر آیا تھا یا زندہ؟ میں نے
کہا اگر تجھے نظر نہیں آتے تیری آنکھ کا قصور ہے، اپنا علاج کرا، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ پھر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو نعت بنائی نا بڑی کمال کی بنائی۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، جانتے ہو نا آپ کا نام، چشتیوں کے بہت بڑے پیشوا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جن کو شہباز بنا دیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید کو شہباز بنایا اور شہباز ولایت بنایا، بابا فرید نے نظام الدین کو شہباز ولایت بنایا۔ بابا نظام الدین اولیاء جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک کھالا ہے، اس کھالے کے اندر ایک بچھو ہے، بچھو جان دو نا وٹھو، ہاں غوطے کھا رہا ہے، آپ نے ہاتھ پہ اٹھایا، اس نے ڈنگ لگا دیا، آپ کا ہاتھ کانپا، وہ پھر گر گیا، آپ نے پھر اٹھایا، اس نے پھر ڈنگ لگا دیا، تیسری بار پھر اٹھایا، اس نے پھر ڈنگ لگا دیا۔ آپ کے غلاموں نے کہا حضور وہ ڈنگ مارتا ہے، وہ آپ کو ڈنگ مار رہا ہے، آپ بچا رہے ہیں، آپ اسے ترانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ڈوبا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یار وہ ہے بچھو اور میں ہوں نظام الدین، میرا لقب ہے محبوب الہی۔ فرمایا دیکھو اس میں اور مجھ میں فرق ہے، وہ اپنی عادت پہ مجبور ہے، میں اپنی عادت پہ مجبور ہوں۔ فرمایا بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے اور محبوب الہی کا کام ڈوبتے کو ترا جانا ہے۔ میں نے کہا لجپال ہمیشہ یوں ہی کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہمسائے ہوتے ہیں نا ان کے اندر اگر کوئی ولی بھی رہتا ہو نا، ولی وقت کا غوث، وقت کا قطب، تو وہ نہیں پہچانتے۔ جیسے مکہ کے قریشیوں نے نبی پاک کو نہیں پہچانا۔ ابن حزم ظاہری ہے، ابن حزم یہ بہت بڑا محدث ہے، مؤرخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہمیشہ بندے کی بے قدری اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اپنے علاقے میں ہوتی ہے، علاقے والے بندے کو نہیں پہچانتے جتنا باہر والے پہچانتے ہیں۔ ارے قریشیوں نے نبی کی قدر نہ پہچانی مگر وہ انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا، میرے نبی کو سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہمارا کام کیا ہے؟ ڈوبتے کو ترا جانا۔ وہ اپنی عادت پہ مجبور ہے، میں اپنی عادت پہ مجبور ہوں۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے بچھو کو بچایا۔ کس کو؟ بچھو کو۔ آپ کے ایک خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، آپ نے فرمایا خسرو کوئی نعت تو سنانا حضور کی شان میں، تو اس نے نعت پڑھی، آفا کہا گردید ام مہرے بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ آپ نے فرمایا خسرو نعت تو بڑی اچھی ہے لیکن سادی کی نعت جیسی نہیں ہے، سادی کی نعت جیسی نہیں ہے۔ حضرت خسرو نے کہا بابا جی میں نے بڑی محنت سے نعت لکھی ہے مگر خسرو کی نعت جیسی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے، اللہ اکبر، سادی کی نعت جیسی اس لیے نہیں ہے کہ سادی نے جو نعت لکھی تھی نا اس میں 3 مصرے سادی کے تھے، چوتھا مصطفیٰ کا تھا، مگر تیرے 4 مصرے اپنے ہیں۔ فرمایا تیری نعت سادی کی نعت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ سادی کی نعت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم اگر آنکھوں کے اندر نور ہو نا پھر نبی نظر آ جاتا ہے، نبی نظر آ جاتا ہے۔ ابو جہل نہ پہچان سکا، ابو لہب نہ پہچان سکا، عتبہ شیبہ نہ پہچان سکے، مگر اسی نور مصطفیٰ کو صدیق اکبر پہچان گیا، عمر فاروق پہچان گیا، مولا علی پہچان گئے، عثمان ذوالنورین پہچان گئے۔ میں نے کہا دور سے آ کر بلال حبشی بھی پہچان گئے، فارس سے آ کر سلمان فارسی بھی پہچان گئے، مگر اپنے نہ پہچان سکے۔ حضرات گرامی، سرکار کائنات امام الانبیاء کا میلاد منانا اور حضور کی یاد منانا یہ آپ کی اور ہماری سنت ہی نہیں، آپ کا اور ہمارا طریقہ ہی نہیں، بزرگان دین کا طریقہ ہی نہیں۔ میں نے کہا حضور کا میلاد صحابہ نے بھی منایا ہے، خود مصطفیٰ کریم نے بھی، حضور نے اپنا میلاد آپ منایا ہے، اور حضور کا میلاد تو خدا نے بھی منایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ولادت کی جس نے قسمیں کھائیں، ووالدیوں وما ولد، قسم ہے اس مولود کی جو پیدا ہوا، اس مولود کی جو پیدا ہوا، ووالد اور اس کے والد کی قسم، اور پیدا ہونے والے مولود کی قسم۔ اللہ اکبر۔
حضرت گرامی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے ولی کامل ہیں، بزرگ ہیں. ایک مرتبہ حضور کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ یہ جو ہے فضول خرچی کر رہے ہیں حضور کا میلاد منا کر. آپ نے فرمایا فضول خرچی کون سی ہے؟ اس میں قرآن کی تلاوت ہوئی، نبی پاک کی نعت پڑھی گئی اور حدیث پاک بیان ہوئی، حضور کی عظمت و شان بیان ہوئی. اس میں فضول خرچی کیا ہے؟ یہ جو مٹھائی بانٹتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، باقی تو سارا دین ہے نا. قرآن کی تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، قرآن و سنت کا بیان کرنا، یہ سارا دین ہے. کہ یہ مٹھائی فضول خرچی ہے؟ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا او نادان مولوی صاحب، ہم تو کمزور لوگ ہیں، حضور آئے ہم صرف مٹھائی بانٹتے ہیں، مٹھائی پر اکتفا کر لیتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، لنگر پر اکتفا کر لیتے ہیں. میرے نبی آئے بدر و حنین میں صحابہ نے تو اپنے سر بانٹے تھے، صحابہ نے تو اپنے سر بانٹے تھے، ہم تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں پھر بھی فتوے لگاتے ہو. فرما نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فرما نبی کے میلاد پر تو لوگوں نے اپنے سر بانٹے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.